انسان نے بے تحاشا ترقی کر کے زمین و آسمان کو مسخر کر لیا ہے۔ انسان بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں، گہرے سمندروں، فضاؤں، حتیٰ کہ آسمانوں کی وسعت کو چیر کر خلا تک بھی جا پہنچا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی سائنسی ترقی نے اسے اپنی بقا کے خطرات سے بھی دوچار کر دیا ہے۔ آئنسٹائن کے بعد 20ویں صدی کے سب سے بڑے مانے جانے والے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے 2017 میں یہ دعویٰ کیا کہ انسان اس زمین پر صرف اگلے 100 برس تک ہی رہ سکیں گے۔ اس کے بعد قوی امکان ہے کہ وہ وقت آ جائے جسے مختلف مذاہب میں روز قیامت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق اگر انسان زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ 100 سال مکمل ہونے سے قبل زمین کو چھوڑ کر کوئی اور سیارہ ڈھونڈ لیں جہاں وہ رہائش اختیار کر سکتے ہوں۔ اس سے قبل ہاکنگ نے سن 2016 میں پیشن گوئی کی تھی کہ زمین کے خاتمے میں 1000 سال رہ گئے ہیں، لیکن پھر 6 ماہ بعد ہی نئے حقائق سامنے آنے کے بعد ہاکنگ نے زمین کے خاتمے کی مدت میں 900 سال کی کمی کر دی۔ اسٹیفن ہاکنگ اس کی وجہ موسمیاتی تبدیلیوں، مختلف وبائی امراض کے پھیلاؤ، آبادی میں بے تحاشا اضافہ، مستقبل قریب میں ہونے والی ایٹمی جنگوں اور خلا سے آنے والے سیارچوں یا بڑی جسامت کے شہاب ثاقب کے زمین سے ممکنہ ٹکراؤ کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس روز حشر کو برپا کرنے میں مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے، یعنی وہ تمام روبوٹس اور خودکار مشینیں جنہیں انسانوں نے ہی تخلیق کیا، ہاکنگ کے مطابق کسی دن انسانوں کے قابو سے باہر نکل سکتی ہیں، اور اس کے بعد ہماری زمین کا وہی حال ہوگا جو کسی ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم میں دیو ہیکل روبوٹس کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ ہاکنگ کے خیال میں اس روز محشر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر رہائش اختیار کر لیں۔ اسٹیفن ہاکنگ اس سے قبل سائنسدانوں کو خلائی مخلوق سے رابطہ نہ کرنے کی بھی ہدایت دے چکے ہیں۔ ہاکنگ کا ماننا ہے کہ خلائی مخلوق کی تلاش میں کامیاب ہونا نسل انسانی کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق اس معاملے میں بہت احتیاط کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ خلا کی نامعلوم دنیا میں کس قسم کی مخلوق بستی ہے۔ آپ خلا میں اپنے سگنلز بھیج کر اس انجان مخلوق کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ ان مخلوقات کی 99% آبادی امن پسند ہو، وہ شاعری، ادب اور آرٹ جیسی چیزوں کو پسند کرتی ہو، لیکن کبھی امکان ہے کہ ان میں کم از کم 1% ایسے نہ ہوں۔ وہ 1% آبادی تخریب کارانہ جذبات رکھتی ہو سکتا ہے وہ ہماری موجودگی سے آگاہ ہو کر ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کریں، لہٰذا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا کسی صورت میں بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم لوگ روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ قیامت کی ساعت کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ملحدین ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ دنیا اور کائنات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن سائنس میں انقلاب آفرین ترقی نے ملحدین کے ان دونوں نظریات کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اب ہر پڑھا لکھا شخص یہ جانتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی، بلکہ 13.7 ارب سال پہلے بگ بینگ کے عظیم دھماکے سے وجود میں آئی۔ اسی طرح یہ زمین اور کائنات ان قریب ختم ہو جائیں گے۔ اسٹیفن ہاکنگ کا یہ دعویٰ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں جس دور فتن کی نشاندہی کی گئی تھی وہ دور فتن شروع ہو چکا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث کے مطابق ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جس سے تم دریافت کر رہے ہو وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب لونڈی مالک کو جلے گی اور تو دیکھے کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگ بدن، تنگ دست اور بکریاں چرانے والے ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے بلند عمارتیں تعمیر کرنے لگے۔
علماء کرام کے مطابق یہ دونوں نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ 1960 میں عالمی سطح پر غلامی کے خاتمے سے جب غلام آزاد ہوئے تو لونڈیوں نے ایسی اولاد کو جنم دیا جو آزاد تھی۔ اسی طرح عصر حاضر میں عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے عرب ریاستوں میں فلک بوس عمارتوں کی تعبیر کے لیے باہم مقابلے کر رہے ہیں۔ دہریے اور ملحدین جہاں دنیا کے خاتمے کی نشانیوں اور پیشن گوئیوں کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہیں، وہیں راسخ العقیدہ مسلمان مطمئن ہیں، اور ایسے دعوے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافے کا باعث بن رہے ہیں کہ جس دن کے آنے کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا وہ دن قریب آ چکا ہے۔